جو میاں بیوی کا رشتہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن مجید میں بڑے خوبصورت الفاظ میں بیان فرمایا، اور یہ اتنا خوبصورت انداز ہے کہ اس انداز میں اس رشتے کا بیان آپ کو دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ملے گا۔ وہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ وہ عورتیں لباس ہیں تمہارے لیے اور تم لباس ہو ان کے لیے۔ لباس اور انسان کا جو باہمی قرب کا تعلق ہے، اس حوالے سے یہاں پر بیان کیا گیا۔ اب اس میں مزید کیا چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جو بیویوں کو شوہر کے لیے لباس قرار دیا اور شوہر کو بیوی کے لیے لباس قرار دیا۔ لباس گرمی اور سردی کے اثرات سے بچاتا ہے، مراد یہ کہ تکلیف سے بچاتا ہے۔ میاں اور بیوی کا رشتہ وہ ہے کہ جس کے بعد وہ ایک دوسرے کو تکالیف سے بچانے میں دوسرے کے معاون ثابت ہوتے ہیں۔ شوہر کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بیوی اس کی حفاظت کے لیے اور بیوی اس کی مدد کے لیے ہوتی ہے، اور بیوی کو تکلیف پہنچتی ہے تو شوہر اسے تحفظ دیتا ہے اور وہ اس سے تکلیف کو دور کرتا ہے۔ ان کا آپس کا رشتہ محبت کا، مودت کا اور شفقت کا ہے، تو یہ ایک دوسرے کو تحفظ دینا اور ایک دوسرے کی تکالیف کو دور کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ بلکہ ایک تو جسمانی تکالیف اور تحفظ کا معاملہ ہے، ایک ذہنی سکون کی بات ہوتی ہے۔ بیسیوں مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بیوی پریشان ہے، تکلیف میں ہے، اس کی سوچوں کے اندر کوئی پرابلم ہے یا وہ کسی وجہ سے پریشان ہے، تو شوہر اسے حوصلہ دیتا ہے، اسے ہمت دیتا ہے، اسے مشورہ دیتا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اس کے ذہن کو صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہی معاملہ عورت مرد کے ساتھ کرتی ہے کہ مرد گھر کے باہر کے معاملات کی وجہ سے، اپنے کاروباری معاملات کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے پریشان ہوتا ہے تو بیوی اس کا حوصلہ بڑھاتی ہے، اسے ہمت دیتی ہے، اسے سکون پہنچانے کی کوشش کرتی ہے۔ تو جو لباس کا پہلا مقصد ہے کہ تکلیف سے بچانا، میاں بیوی کا رشتہ اس تکلیف سے بچانے والے پہلو کو نمایاں کرتا ہے۔ دوسری بات، لباس انسان کے عیوب کو چھپا دیتا ہے، اس کی خامیوں کو ڈھانپ لیتا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ بھی اسی طرح ہے کہ بہت سے عیوب مرد کے عورت کے سامنے آتے ہیں، لیکن عورت لوگوں کو بتاتی نہیں پھرتی، اور اسی طرح کچھ خامیاں بیوی کی شوہر کے سامنے آتی ہیں، شوہر سب کو بتاتا نہیں پھرتا۔ اور زیادہ تر یہ معاملہ شوہر کی طرف سے ہوتا ہے کہ خامیوں کی نوعیت شوہر میں زیادہ ہوتی، لیکن بیوی اس کے حوالے سے کبھی اس کا راز افشا نہیں کرتی، راز نہیں کھولتی۔ یہ ایک دوسرے کے عیوب کو چھپانے والی بات ہے۔ یہ ہے پازیٹیو تھنکنگ، یہ ہے مثبت سوچ، کہ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کی خامیاں بیان کرنے سے گریز کریں، یہ پوری زندگیوں کو فائدہ دیتی ہے۔ جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، خاندان کے بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ میاں بیوی کو سمجھاتے ہیں کہ گھر کا معاملہ گھر میں رکھنا، بازار میں جا کے ڈھول نہ بجانا، کسی اور کو نہ بتانا۔ بیوی جب اپنے جاننے والوں میں شوہر کی باتیں کرتی ہے یا شوہر کے گھر کی باتیں کرتی ہے تو کبھی بھی وہ ایک جگہ محدود نہیں رہتی، بات ہمیشہ پھیلتی ہے۔ اسی طرح شوہر اگر بیوی کی برائیاں بیان کرتا ہے تو آج اگر اس کی برائیاں بیان کر رہا ہے اور وہ برائیاں باہر پھیل جاتی ہیں اور بعد میں اسی شوہر کو افسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کی یہ خامیاں کیوں بیان کی۔ تو میاں بیوی کا جو رشتہ خدا نے قرآن میں بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے لباس ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ وہ تمہارے لیے لباس ہیں، تم ان کے لیے لباس ہو۔ تو ایک دوسرے کے عیوب کو چھپانا ہے، انہیں بیان نہیں کرنا۔ تیسری بات یہ ہے کہ لباس زینت کا سبب بنتا ہے۔ ایک آدمی جیسا تیسا بھی ہے، اچھا لباس پہنتا ہے، اس کی پرسنالٹی بن جاتی ہے۔ اچھا لباس پہنتا ہے وہ خوبصورت لگتا ہے، اچھا لباس پہنتا ہے وہ بڑا زیب و زینت والا لگتا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ بیوی شوہر کے لیے زینت کا سبب بنے، یعنی شوہر کی اچھائی، نیک نامی اور اس کی تعریف کا ذریعہ بنے، اور شوہر اپنے بیوی کے ساتھ بھی یہی رویہ اختیار کرے کہ شوہر کی نیکی، اچھائی
اور بھلائی جو ہے وہ بیوی کے لیے زیب و زینت کا سبب بنے۔ تو یہ وہ قرآن مجید کے الفاظ تھے کہ جس میں میاں بیوی کے رشتے کو بیان کیا، اور حقیقت یہ ہے کہ اگر صرف اس ایک آیت کو سمجھ لیں، صرف اس ایک آیت کو سمجھ لیں تو میاں بیوی کے رشتے میں جو خامیاں ہیں وہ انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائے گی۔